الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ امت میں ہم گاہے گاہے کچھ خیر دیکھتے ہیں، کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ معاملات درست نہیں ہیں، بعض اوقات خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن تجزیہ کرتے رہنا چاہیے اپنی ذات کا بھی اور عمومی حالات میں امت کا بھی۔ اس پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر یہ آئے گا، پچھلے کچھ دنوں میں اس پہ ذرا زیادہ غور کر رہا ہوں تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ میں من حیث المجموع، یعنی بحیثیت مجموعی، ایسی کوئی ایک خیر کی چیز کہ جو ہمارا ترہ امتیاز بن سکے، یعنی جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ امت کا کمال ہے۔ اس وقت مسلمان جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں جمہوری طور پر، مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر، ایسا کہیں اور نہیں ہو رہا۔ ایک زمانے میں یہ تھا کہ امت کے بارے میں یہ طے تھا کہ مسلمان، ان کے اخلاقیات بڑے زبردست ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی زبان سے نہیں پھرتا، اس نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ اسی لیے جنگوں میں اور عام حالات میں مسلمانوں نے دھوکے بہت کھائے ہیں کہ ہم نے معاہدہ کیا، معاہدے کے نتیجے میں ہم تو اس کی پاسداری کر رہے ہیں، سامنے والا اس کی پاسداری نہیں کرے گا، وہ دھوکہ ہمیں دے سکتا تھا اور دیتے تھے۔ کئی دفعہ ہمارے حکمرانوں نے اس بارے میں دھوکہ کھایا، مسلمان حکمرانوں نے، کہ وہ اپنی وفاداری کر رہے ہیں، جو عہد کیا اس کی پاسداری کر رہے ہیں، جو وعدہ کیا اس کو پورا کر رہے ہیں، وفا کر رہے ہیں، اور سامنے والا دشمن جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ کرتے یہ ٹرک کرتے تھے کہ چلو اس طرح سے کر کے دیکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے اس تکلیف کو تو برداشت کیا جو ان پر آئی، ان کے اچھے اخلاق، اچھے کردار کو، ان کی ایفائے عہد کو کبھی کمپرومائز نہیں کیا، تکلیف اٹھا لی، نقصان اٹھا لیا، دھوکہ کھا لیا، لیکن اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہو۔ شریعت کی پابندی میں کوتاہی نہیں تھی، تو امت چلتی رہی اور اب تک کا یہ حال ہے کہ امت ماشاءاللہ 1400 سال، یعنی ایک بہت بڑی بات ہے۔ غالباً اگر میں اس پر قسم اٹھاؤں تو مجھے امید ہے کہ حانس نہیں ہوں گا انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے، کہ شاید مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور ایسا مذہب یا کوئی اور ایسی تعلیم نہیں ہے کہ جو اپنی فاؤنڈیشن میں جس وقت ابتدائی طور پر پیش کی گئی تھی ویسی ہی 1400 سال بعد بھی ایسے ہی مینٹین ہو، کم از کم علمی طور پر اس میں کوئی تغیر تبدل نہ آیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے دین دے کر گئے تھے، وہ دین اپنی اصل شکل میں آج بھی محفوظ ہو، قرآن و سنت کی شکل میں، علماء کے پاس عمل کے اندر نہ بھی ہو تو بھی علمی طور پر وہ کانسیپٹ سارے اسی طرح موجود ہیں، کوئی ایوولوشن نہیں ہوئی اس میں، وہ چینج نہیں ہوا، نیگیٹو کوئی اس میں انفلوئنس نہیں آ سکا، بالکل پروٹیکٹڈ، پیوریفائڈ ہے۔ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ لیکن اب اس پہ بھی ظاہر بات دشمن کی طرف سے، نفس و شیطان کی طرف سے حملے ہونا شروع ہو گئے، تو ہمارے اپنے لوگ بھی بہت سے لگ گئے اس کو خراب کرنے میں، وہ الگ بات ہے۔ تجدد کے نام پر، انوویشن کے نام پر، رینوویشن کے نام پر، انلائٹنمنٹ کے نام پر، جو بھی ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، زیادہ روشن خیالی کی طرف جاتے ہوئے پچھلے مذاہب میں بہت جلدی چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی، کچھ بنیادیں بچی ہی نہیں۔ عیسائیت میں تو کچھ بھی نہیں بچا، اور مذاہب میں بھی اور ازمز کے اندر بھی چیزیں تبدیل ہوتے ہوتے، اسی لیے ان میں بہت سی برانچز بنی، ہمارے یہاں بھی بہت برانچز بنی، لیکن وہ جو پیور انٹیکٹ فارم ہے، میجورٹی وہی رہی اور اب تک ہے۔ تو ہم اپنے اصولوں پر تھے، ہمیشہ سے کمپرومائز نہیں کیا، تو اللہ کی مدد رہی۔ لیکن اس وقت غور کرنے سے ایک عمل ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کو کہا جائے کہ یہ امت کا ترہ امتیاز ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کے بارے میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے ڈیفائن کیجئے مسلمان کی وہ کون سی ایسی کوالٹی ہے جس کو اگر کہا جائے تو لگاؤ یہ مسلمان ہی کر سکتے ہیں، غیر مسلم بھی اس کو مانے، مسلمان بھی مانے۔ شاید یہ ہو کہ غیر مسلم یہ کہے گا کہ مسلمان اپنے دین سے ڈیڈیکیٹڈ ہے، یا اپنے دین سے ڈیووٹڈ ہے، ڈیواؤٹ ہوتے ہیں، کنسرن ہوتے ہیں، اپنے دین کے بارے میں جذباتی ہیں، ان کو محبت ہے اپنے دین سے، اس کی فکر کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی دین سے ایک لگاؤ ہے،
قلبی لگاؤ مسلمانوں کا ہے، شاید یہ ایک ایسی بات ہے جو مانی جا سکتی ہے کہ سب سے ہر مسلمان، تقریباً ہر مسلمان دین سے کوئی نہ کوئی لگاؤ رکھتا ہے. ہم اپنے دین سے اپنے آپ کو دور نہیں سمجھتے، نہ کرتے ہیں. عمل نہ بھی کریں، دین کے تقاضوں کو پورا نہ بھی کریں تو دل سے دین کے لیے ایک درد رکھتے. بس یہ ایک اکیلی چیز ہے جو شاید مسلمانوں میں آج بھی موجود ہے کہ اپنے دین کے لیے ایک حمیت ہے، ایک عزت، محبت، عقیدت، تعلق ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، دین سے، یعنی ایک جذباتی لگاؤ ہے. یہ مجھے بھی خیال آ رہا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. چند ایک روز پہلے جو اس پہ بات ہوئی تھی ہماری فجر کے بعد کی کلاس میں، تو اس میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ میں نے کیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ ہے نہیں، لیکن میں نے اشارہ کیا تھا کہ شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی نمازیں وقت پہ شروع کرتے ہیں. مسلمانوں کی نماز کا ٹائم جیسے ہی ہوتا ہے نماز میں آ جاتے ہیں اور نماز میں شروع کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ لیکن یہ بھی کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے ایکچولی شرعاً. اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً نماز کو وقت پہ شروع کرنے کی وجہ نماز سے محبت، نماز سے تعلق، کہ میں تڑپ رہا ہوں سجدے میں جانے کے لیے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے وہ حقیقت، یعنی اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اے میرے محبوب حقیقی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، میں منتظر ہوں، میں انتظار کرنے والا ہوں، اور تیرا انتظار ہو رہا ہے، تو منتظر ہے. تو اے وہ حقیقت جس کا انتظار ہو رہا ہے، کبھی تو مجازی لباس میں بھی آ جا. یعنی حقیقی لباس میں تو ہم آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا دیدار کر لوں، کچھ آپ سے تعلق محسوس دیکھنے والا حسی طور پر بھی ہو جائے، دل میں ہی ہو گو. تو نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ نیاز مندی کی جو میری ماتھا ہے، میرا فور ہیڈ، یہ تڑپ رہا ہے، اس میں ہزار سجدے پڑے ہوئے، اور ہر سجدہ تڑپ رہا ہے کہ آپ کو دیکھوں اور بس سجدے میں گر جاؤں. ایسے جذبے کے لیے کہ ہم نماز وقت پہ شروع کرتے ہیں کہ ٹائم ہوتا ہے دیکھتے ہیں یار نہیں. عموماً اس لیے ٹائم پہ شروع کرنا چاہتے ہیں، اور امام اگر 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ کیا مصیبت ہے یار، کب ختم کرے گا، جلدی سے پڑھے، جان چھوٹے، چھٹی ہو، کیونکہ پھنس گئے آ کے. شب ایک مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے والی کیفیت ہے. یعنی وہ کوئی جذبہ یہ نہیں ہے کہ سجدہ لمبا ہو جائے، کیونکہ وہی اس کی پتہ کیسے چلتا ہے، یہی پتہ چلتا ہے کہ وہی نماز اگر ٹھیک ہے ٹائم پہ شروع کر کے امام نے ذرا 5 منٹ لمبی کر دی آج، تو دیکھیے کتنے لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، کتنی شکایتیں شروع ہو جائیں گی. 2-3 دفعہ کر دے تو امام صاحب کی چھٹی ہو جائے گی کمیٹی سے شکایت کر کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نماز کی محبت میں یہ کام نہیں ہو رہا. یہ ہو رہا ہے یار آپ کو یہ ٹائم دیا نا، 10 منٹ آپ کے لیے ہم نے نکال دیا ہے، اس میں پڑھائیے، ختم کیجئے، نکلیے یار، ہم اپنی دنیا کے اور بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ جو جذبہ ہے تو پھر مثبت جذبہ نہ ہوا. یہ تو آپ نے اپنی زندگی میں اللہ پر احسان کرتے ہوئے نعوذ باللہ اپنے ٹائم کی زکوٰۃ نکالی، کہ چلو 5-10 منٹ یہ اللہ کے لیے بھی نکال دیتے ہیں. تو یہ کون سا بڑا پازیٹیو ہے؟ ہو سکتا ہے میں زیادہ شدید رد عمل یا تنقید کر رہا ہوں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو ذوق شوق سے آ کے بیٹھتے ہوں گے، لیکن عمومی حال یہی ہے. اس لیے کہ سلام پھیرتے ہی لوگ جس طرح اسپرنگ لگا ہوتا ہے اچھل کے باہر مسجد کی طرف بھاگتے ہیں کہ بس کسی نے چھوڑ دیا ان کو، اب تک بندھے ہوئے تھے، ڈھکن کھول دیا ہے، بس نکل پڑے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دل نماز میں لگا ہوا نہیں تھا. تو یہ مثبت ہوتا اگر ایسا ہوتا کہ سجدے تڑپ رہے ہیں اللہ کے حضور جھکنے کے لیے، تو الگ بات تھی، لیکن ایسا نہیں نظر آتا. اللہ عالم. تو وہ بھی کوئی ایسی مثبت بات نہیں. لیکن یہ بات بہرحال ہے کہ مسلمانوں کا اب بھی اجتماعی طور پر دین سے قلبی تعلق ہے، جذباتی تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ وہ صحابہ میں بھی تھا بہت بڑھ کر، لیکن ساتھ ساتھ وہ عمل میں آتا تھا، اس کے ساتھ ساری اس کے تقاضے وہ پورے کرتے تھے. ہم ان میں سے کوئی تقاضا پورا نہیں کرتے. اس وقت مسلمان جتنے بھی عقیدت، محبت، عشق، دین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رابطوں کا اور تعلق کا اظہار کرتے رہے، کہتے رہے زبان سے جتنا بھی، ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے مطابق ہو، اس کی ایک تقاضے کو پورا نہیں کرتے. یعنی کما حقہ یا من حیث القوم،
کہ مثلا ہم یہ کہیں کہ سارے کوئی مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا، یہ طے ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی مسلمان کا یہ سمبل نہیں ہے، مسلمان کی یہ علامت نہیں رہ گئی ہے. یہ کوئی مسلمان ہو اور وہ یہ کرے ممکن نہیں، ایسا نہیں ہے. وعدہ خلافی کرے ممکن نہیں ہے، دھوکہ دے ممکن نہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ہونا تو یہی چاہیے، یہ ہمارے دین کی اساس ہے. لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی چیز اس وقت ہمارے اندر موجود نہیں ہے. تو ہم سب کو بہت ایکٹیولی اس کو پرسو کرنا چاہیے، اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اپنے اندر بھی اور اپنی اولاد میں بھی، اپنے اخلاق کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنی معاشرت اور اپنی معیشت کے اندر، اپنے معاملات کے اندر اس طرح سے اپنے معیار کو، زندگی کے معیار کو، اپنے رہن سہن کے معیار کو بلند کریں کہ دیکھنے والے کو پتہ ہو کہ بھائی یہ بندہ یہ نہیں کر سکتا، یہ مسلمان ممکن ہی نہیں کہ یہ کرے. یہ ایسی بن جانی چاہیے ہماری کیفیت کہ ہماری کچھ ایسی موٹی موٹی علامات ہوں جن سے مسلمان اجتماعی طور پر پہچانے جانے جاتے ہوں نبی کی تعلیم کے مطابق، قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق. تو اللہ کی رحمت انشاءاللہ تعالی لوٹ آئے گی. یعنی اللہ کی رحمت کے لوٹ آنے کے اسباب میں سے یہ سبب ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ سب کو مل کے کرنا پڑے گا. 4 لوگ ایسے ہوں گے، 25% لوگ ہوں گے، 10 لوگ ہوں گے تو ہو ہی رہا ہے، وہ تو اب بھی ہوں گے. ایسا نہیں کہ ایسے استثناءات نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ موجود ہیں. لیکن یہ ہمارا سمبل نہیں بن رہا، جبکہ ہماری خمیر میں یہ ہے، ہماری بنیاد میں یہ ہے. ہمیں اٹھایا اسی پہ گیا. حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو تقریر پوری ہے ہی یہی. نجاشی کے دربار میں وہ یہی بات کہتے ہیں نا کہ ہم تو بالکل جاہلوں کی طرح رہتے تھے، جانوروں کی طرح رہتے تھے. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہدایت دی تو ہم ایسے ہو گئے. یہ ہمارے اندر خیر آ گئی، وہ ہماری علامتیں بن گئی. ہم دین میں ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیا کرتے، ایثار کرتے ہیں. ہمارے اخلاق ایسے ہو گئے، سنور گئے، ہم بالکل نکھر گئے. تو یہ سب ہمارے یہاں اب مفقود ہوتا جا رہا ہے. اس لیے سب کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا ایسی چیز ہے کہ جو ہم ایز اے قوم، یعنی من حیث القوم، امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے اپنی علامت کے طور پر پیش کر سکیں. تو اس میں میرا حصہ اپنی ذات میں ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا حصہ کیا ہے. آپ اپنی ذات میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جتنے پازیٹیو کام ہیں وہ آپ اپنی زندگی میں کیجیے. اس لیے زندگی ادھر کی ادھر ہو جائے، جان کے لالے پڑ جائیں، دھوکہ مت دیجیے. جان کے لالے پڑ جائیں، مصیبت آ جائے، ویزے کا مسئلہ ہو جائے، نیشنلٹی کا مسئلہ ہو جائے، جیل جانا پڑے، جھوٹ مت بولیے. اتنا ایکسٹریم پہ جا کے سارے کام کیجیے کہ لوگوں کو سمجھ میں آنے لگے کہ نہیں، کم از کم ایک مسلمان تو ایسا. اور اس کا اظہار بھی کیجیے کہ میں دین کی وجہ سے کر رہا ہوں. دل تو یہ چاہتا تھا کہ میں غلط بیان کر دوں، لیکن میرے نبی کی تعلیم یہ نہیں ہے، میرا دین مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، میرے رب کی ناراضی ہے، اس میں تو نہیں کروں گا. تو پھر دیکھیے آپ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد دوبارہ ہم اس کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، دوبارہ ہم اس کو اپنی طرف مبذول کرا سکتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.